اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوں اور تم انہیں کسی صراحت کے بغیر اشارے اور کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یعنی کھلے لفظوں میں نہیں بلکہ اشارے اور کنائے میں پیغام دو، تو یعنی اس پر اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ عدت کے دوران عورت کو صاف الفاظ میں یعنی صاف لفظوں کے ساتھ پیغام نکاح دینا جائز نہیں، البتہ مناسب طریقے سے یعنی جو معروف طریقہ ہے، اشارے کنائے سے کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فیما عرضتم بہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کہ یہ فاطمہ بنت قیس کا ایک واقعہ ہے نا کہ ان کو تینوں طلاقیں ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو وہ عورت جسے یعنی طلاق رجعی 1 یا 2 طلاق دی گئی ہو تو اس سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارے کنائے سے بات کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے شوہر کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو اس پر، یعنی نکاح کی گرہ کا مطلب یعنی پکا وعدہ کر لو کہ نہیں تمہیں سے مجھے نکاح کرنا ہے، تو یعنی اس نکاح کی گرہ کو پکی مت کرو، کہ جسے ہم منگنی کہتے ہیں نا، تو اس صورت میں کہ نہیں بات پکی کر لی کہ اب اس کا نکاح اسی میں مجھ سے ہی کرنا ہے، تو اس طرح سے نہیں کرو عدت کے دوران۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں مخفی رکھو یعنی چھپا کر رکھو کہ تم انہیں منگنی کا پیغام دو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ سورہ قصص میں، اور ان کے سینوں میں یا ان کے سینے میں جو کچھ مخفی وہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ سورہ ممتحنہ میں، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا ذکر ضرور کرو گے۔ یہاں دیکھیے فرمایا نا، یہ دیکھیے آیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا، یہ تو فرمایا کہ یعنی انکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا
ذکر ضرور کرو گے، یعنی اپنے دلوں میں، یعنی پلان کرتا ہے نا انسان، دلوں میں ارادہ باندھتا ہے، پلان کرتا ہے کہ کس طرح سے کیا معاملہ کرنا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اس نے تم سے حرج کو دور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، وَلَٰكِن لا تواعد، دیکھیے آیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، فرمایا لیکن ایام عدت میں پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، سمجھ رہے ہیں، ان سے یہ نہیں کرنا کہ عدت کے درمیانی یعنی آپ اتنی زیادہ آپ نے شوخی دکھائی کہ اسی میں آپ نے قول و قرار کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر طبری کے حوالے سے ہے کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تم اس سے یہ نہ کہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، لہٰذا وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی، یا اس طرح کی کوئی اور بات نہ کہو، ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح کی باتیں نہیں کرو عدت کے دوران۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگوں سے مراد یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے۔ اب ذرا اس سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر عورت سے مرد بات کر رہا ہے دوران عدت تو لازمی بات ہے کہ نامحرم ہی ہے، جبھی تو اس سے نکاح جائز ہے، تو وہ بات کر رہا ہے اشارے کنائے میں، تو اگر بات کرنا جائز نہیں ہوتا، آواز کا پردہ ہوتا، تو یہاں بات کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ صاف صاف منع کر دیا جاتا کہ عورت تو سے مرد بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی ایسی باتیں کہنا کہ جو یعنی ممکن ہی نہ ہو، اس طرح کی اس فتوے کی یعنی زد میں انسان خود ہی آ جاتا ہے، تو اس طرح کی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ ایسے فتوے آپ دیں اور پھر آپ خود ہی اس سے نہ بچیں، آپ خود ہی جا کر عورتوں کے پاس بیٹھیں، عورتوں سے انٹرویو لیں، عورتوں کو انٹرویو دیں اور پھر ان سے اپنے تمام طرح کے یعنی اپنی شادی اور اپنا سب دیگر معاملات، گھریلو باتیں آپ ان سے کریں، پھر ہنسی مذاق بھی کریں، اور فتوے دے رہے ہیں کہ خواتین سے آپ بات نہیں کر سکتے، اب خواتین کی آواز کا پردہ ہے، تو آپ تو جا کر پورے کے پورے بیٹھے ہوئے ہو خاتون کے سامنے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نا، اس طرح کے فتوے کے زد میں آپ خود ہی آ جاتے ہیں، تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ اور جو یعنی یہ بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف بھی جاتی ہے، بے شمار صحابیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے باتیں کرتی تھیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے امہات المومنین یعنی بہت بہترین اسوہ ہیں، تمام امہات المومنین جو ہے ظاہر ہے دیگر صحابہ سے باتیں کرتی تھی کہ جو محرم نہیں تھے، اور یہ بات بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امہات المومنین امت کی مائیں ہیں، اور وہ امت کہ کسی بھی مرد پر ان کا نکاح حرام تھا، لیکن پھر بھی پردے کا حکم تو تھا، تو اگر آواز کا پردہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ بھی بیان کر دیا جاتا، وہ بھی بتا دیا جاتا کہ بھائی نہیں، آواز کا بھی پردہ ہے۔ اور پھر سورہ احزاب میں بھی صاف واضح اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ معروف بات کرو، تو وہ اس میں بھی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے تھے، خاتون اشارے سے بات کر رہی تھیں، تو آپ نے ان سے بات کی، آپ نے کہا تم بات کیوں نہیں کرتی، بخاری شریف میں ہے، تو کہنے لگی کہ وہ مطلب باتوں سے اس طرح اشارے سے پتہ چلا کہ انہوں نے یعنی چپ کر کے حج کرنے کا یعنی اس طرح کا یعنی کوئی انہوں نے عہد کیا تھا، یعنی منت مانی تھی، تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ یعنی جاہلیت کی باتیں ہیں، تو پھر آپ نے خاتون نے باتیں شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شمار باتیں کی انہوں نے، باتیں اس طرح سے آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس قبیلے سے ہیں، تو بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم بہت باتیں کرتی ہو، تو یہ بخاری شریف میں ہے، تو اگر یہ ظاہر ہے اس طرح سے ہوتا تو کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون سے بات کرتے ہی نہیں۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہی کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد اور سعید بن جبیر یہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے جو عدت کے دوران یعنی میں جو کنائے کی جواز کی پہلی اجازت جو دی جا چکی ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ نے فرمایا، تو یہ فرماتے ہیں محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے پوچھا الا ان تقولوا قولا معروفا کہ کیا معنی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عورت کے ولی سے کہے کہ جلدی نہ کرنا، یعنی مجھے بتائے بغیر اس کی شادی نہ کرنا، یعنی عدت پوری ہو جائے تو اگر شادی کرنے کا تمہارا ارادہ ہو تو مجھے بتا دینا کہ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر یعنی مجھے اطلاع دیے بغیر اس کا نکاح کہیں اور نہیں کرنا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ولا تعزموا، اور نہ پکی کرو، کسی چیز کا عزم کہتے ہیں نا، یعنی تم پکی نہیں کرو، تم عزم نہ کرو، پکا ارادہ نہ کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، یعنی عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرتے رہو. عورتوں کے امور و معاملات سے متعلق جو کچھ دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے، اور رہنمائی فرمائی ہے کہ دلوں میں اچھی بات ہی کو لے کر آؤ، یعنی دلوں میں اچھا ہی خیال لاؤ، بری بات کو جگہ نہ دو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس و نا امید نہیں کیا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے، یعنی درگزر بھی فرماتا ہے، معاف بھی فرماتا ہے، رحمت بھی فرماتا ہے، درگزر بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہیں پہ بھی ایسے ان کو نہیں چھوڑا کہ وہ ان کو کوئی رہنمائی ان کو نہ دی ہو وحی الہی کے ذریعے سے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو ہدایت بھی ملے گی، ان کی رہنمائی بھی ہوگی، اور یہ ان کے لیے شفا بھی ہے ہر طرح کے دکھ سے، ہر طرح کے درد سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی وباؤں سے، ہر طرح کی خلجان سے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، ان کو عافیت میں رکھے گا، ان کو چین و سکون دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن ان کو شفا، ان کے لیے شفا ہے. اصل بات یہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد یہ کام بہت ضروری ہے. جب یہ کر لیا تو پھر اس کو آگے بھی لوگوں کو سکھانا اور پہنچانا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین.